اللہ کا پیار اور نماز۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات بھی یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز میں اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری پسند سے ہی راضی کروں گا۔ کہ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، پھر اللہ بھی اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ جو اس پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اللہ تمہیں یہاں تک اسی لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو، کہ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہے۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو، اور بس تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے گا۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کی مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے کہ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ، اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رحمت الہی کو واجب کر دینے والی چیز میں سے ایک مسکین مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ جسموں پر حکومت کرنے والے مٹ گئے، دلوں پر حکومت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے قَالَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کہ پریشانیوں اور بے چینیوں کو دور کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے۔ اس کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو، وہی پریشانیوں کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود بخود خاموش ہو جاتی ہیں۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ کیا گلے اور کیا شکوے، پھر زبانیں صرف اللہ کے حضور بیٹھ کر ہی چلتی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے میں
ہی مصروف رہتی ہیں کہ خاموش رہنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بات کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، اور خاموش رہنے کی آخری وجہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اسی لیے ہم نے خاموشی کو ترجیح دی۔ یہاں ایک خاموشی کے پیچھے ہزار کہانیاں اور داستانیں چھپی ہوتی ہیں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے تو ذرا سوچے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بری ہوتی یہ دنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو الوداعی نماز سمجھ کر پڑھا کرو، اور کوئی ایسی بات نہ کہو جس کی وجہ سے تمہیں کل معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے رب سے دعائیں کرو کہ وہ تمہیں بھی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ اللہ پہ توکل رکھنے کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھے۔ اللہ پر توکل آپ کو اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور حالات سے ڈیل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ پر توکل آپ کی اضطراب، بے چینی، جلد بازی، رنج و ملال جیسی کیفیات سے نمٹنے کا کام کرتا ہے۔ اللہ پر پختہ توکل آپ کے دل کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پر قوی توکل آپ کو بڑے سے بڑے غم سے بھی باہر نکال آتا ہے۔ راستہ بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوگی۔ کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ بات یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے اللہ سے ڈر جاؤ، اور وہ جواب دے جا تو اپنا کام کر۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے مالک بن مغول رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں، وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو آزمائشوں، تکلیفوں، مایوسیوں یا دشمنیوں کے نرغے میں پھنسے ہوں، جن کے سامنے سہارے ختم ہو جائے، دروازے بند ہو جائیں اور انسان خود کو کمزور محسوس کرے، تب یہ ایک ڈال بن جاتی ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ الفاظ ایک مکمل اعتماد اور سچے یقین کی علامت ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے تو گویا وہ سب سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے، اسے پھر کسی اور طاقت، تعلق یا وسیلے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے تو وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ میری ہر ضرورت، میری ہر حفاظت، میرے ہر مسئلے کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ یقین صرف زبانی اعلان نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے مان لینا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شخصیت، کوئی دولت، کوئی رشتہ اللہ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، کہ صرف وہی ہے جس سے مانگا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے اور جس کے آگے جھکا جائے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ یہ جملہ یقین اور عمل کا سنگم ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، مگر سچا توکل تب ہوتا ہے جب دل پریشان ہو، حالات خلاف ہو، اور پھر بھی انسان کہے، یا اللہ میں نے تیرا سہارا لے لیا۔ یہ توکل سکون عطا کرتا ہے اور دل سے خوف، مایوسی اور گھبراہٹ نکال دیتا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عظیم عرش کا مالک ہے۔
یہ جملہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جس پر وہ توکل کر رہا ہے وہ کائنات کے سب سے عظیم تخت عرش کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا خالق، قابض اور نگران ہے، جو رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ میرے دل کا حال بھی جانتا ہے، وہ میرے آنسو بھی دیکھتا ہے اور میری دعائیں بھی سنتا ہے۔ یہ آیت ایسی ڈال ہے جو پریشان دلوں کو تھامتی ہے، کمزوروں کو طاقت دیتی ہے اور بھٹکے ہوئے کو اللہ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ جب ہم دل سے حسبی اللہ کہتے ہیں تو گویا ہم اعلان کرتے ہیں کہ میرے رب کی ذات مجھے کافی ہے اور وہی میری منزل کا رہبر ہے اور اسی کے فضل سے میری زندگی سنورے گی۔ یہ آیت ہمیں رب کے ساتھ ایک ایسا مضبوط رشتہ جوڑنے کا فیصلہ دیتی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ ہر نظر آنے والی چیز ایک تاثر رکھتی ہے، چراغ بجھا ہوا بھی ہو تو روشنی اس کا حوالہ دیتی ہے، سوکھا گلاب بھی خوشبو دیتا ہے۔ ہر چیز، ہر منظر، ہر جاندار کی ایک شناخت ہے، چہرہ ہے، چہرے اور نام مکمل تعارف ہوا کرتے ہیں، شناخت ہی توقعات تشکیل دیتی ہے۔ گائک سے لوگ راگ کی توقع رکھتے ہیں اور کمہار کا نام سن کر مٹی کے گھڑولے ذہن میں آتے ہیں اور شاعر کی آنکھیں احساسات سے لبریز ہوتی ہے۔ ہر انسان کی ایک منفرد شناخت ہے، باطن کی کتاب وہی پڑھ سکتا ہے جو چہروں اور درج عنوان پڑھنا جانتا ہو۔ رنگ گورا تو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن سب کو جو اچھا لگے وہ گورا ہی ہو یہ ضروری نہیں۔ یہ بوچال، آنکھوں کا چلن، آواز کی حد، لہجہ کا ذائقہ اور لباس کا چناؤ، یہ سب ایک طرف اور چہرے پر لکھا عنوان ایک طرف۔ کہ درویش شکل سے درویش ہوتا ہے اور رنگ باز شکل سے رنگ باز۔ کہ دھوکہ تو صرف یوں ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس بینائی سے محروم ہیں۔ اچھا لباس نظر آتا ہے لیکن اچھا انسان محسوس ہوتا ہے۔ کہ راستے کبھی اچھے اور کبھی برے ہوتے ہیں لیکن اچھا مسافر ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور کئی چہرے بس دیکھ کر تسلی کا احساس ہوتا ہے اور کئی چہرے سپاٹ ہوتے ہیں بتوں کی مانند۔ کہ جب وہ بہتر نہیں دیتا تو بہترین سے نوازتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بڑا تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحہ دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی حاجت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہشوں کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ کہ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔